ایک بار مکہ کے کچھ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کچھ غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ رات کا وقت تھا، آسمان میں چودھویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں سے پوچھا کہ تم کیسی نشانی چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ ایسا کر دو گے تو پھر ہم لوگ آپ کو اپنا نبی مان لیں گے۔ وہ غیر مسلم یہ سوال کر کے بہت خوش تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہار مان جائیں گے اور پھر خود کو نبی کہنا چھوڑ دیں گے۔ ہم اس بات کو لے کر انہیں لوگوں میں بدنام کریں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے ٹکڑے کرنے کو کہا، وہ ایسا نہ کر پائے تو پھر وہ کیسے نبی ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اچانک چاند بیچ سے ٹوٹنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا اتر کی طرف، دوسرا دکشن کی طرف چلا گیا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ مکہ کے کافر بار بار یہی کہتے رہے کہ محمد نے تو چاند پر بھی جادو کر دیا اور وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مگر قریش کے کچھ عقیدمند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جادو سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ جو لوگ دوسرے علاقے اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر کر کے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہے۔ لہٰذا جب قافلہ واپس آیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ کافر اسی بات پر ڈٹے رہے کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ مکہ کے کافروں کا یہ جواب سننے کے بعد بس کچھ ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہی میں پڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکروں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، اور کئی واقعے پر اس طرح کے اعتراض بھی ہیں جن میں زیادہ تر یہ کہا گیا اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں میں ملکوں میں نظر کیوں نہیں آیا؟ مگر اس اعتراض کا جواب اسی بات سے ملتا ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر واپس لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔